الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني وقال الله تعالى في مقام آخر يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو عرب کے مشرکین اپنے گھروں میں بیٹی کا پیدا ہونا ناپسند کرتے تھے۔ اس معاملے میں اس حد تک ظالم تھے کہ اپنی معصوم بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ وہ قبرستان آج بھی موجود ہے کہ جہاں بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، اور یہ کوئی ایک دو واقعات نہیں بلکہ عام عادت تھی۔ چنانچہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بچی کو اٹھا کے لائے، بہت اسے پیار کر رہے تھے، رو بھی رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے محبوب، اسلام لانے سے پہلے مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہوا۔ میری بیوی حاملہ تھی، میں سفر پہ گیا ہوا تھا، میرے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی۔ ماں ہوتی ہے، اس کو یہ ڈر ہوا کہ میرا خاوند اس بیٹی کو دفن کر دے گا، تو اس نے اس بچی کو اپنی بہن کے ہاں بھجوا دیا۔ جب میں سفر سے واپس لوٹا تو پوچھا کیا بنا؟ اس نے مجھے کوئی بہانہ کر دیا کہ بچی جو تھی اس کو ہم نے نمٹا دیا، سمیٹ دیا۔ میں نے کہا چلو اچھا ہوا، جو کام میں نے کرنا تھا وہ ہو چکا۔ وہ بچی میری اہلیہ کی بہن کے گھر میں پلتی رہی۔ کبھی کبھی وہ اس بچی کو لے کے آتی تو میں بھی اسے اپنی سالی کی بیٹی سمجھتا۔ وہ بچی کبھی میرے پاس آتی تو مجھے پیاری لگتی، میں اسے گود میں لیتا، پیار کرتا، وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتی۔ آنا جانا رہا، حتیٰ کہ مجھے اس بچی سے کافی محبت ہو گئی۔ میں بھی کئی مرتبہ اس کا انتظار کرتا۔ طبیعت بہت مانوس ہو چکی تھی، بچی کی پیاری پیاری باتیں مجھے اچھی لگتیں۔ جب میری بیوی نے دیکھا کہ مجھے اس بچی کے ساتھ جذباتی لگاؤ ہو گیا ہے تو ایک دن اس نے بات ڈسکلوز کی کہ یہ میری بہن کی بیٹی نہیں، میری بیٹی ہے۔ میں نے اسے ادھر بھیج دیا تھا، اب دیکھو تمہیں اس سے کتنا پیار ہے، کتنی اچھی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے اندر کی وہ حیوانیت پھر جاگ اٹھی۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ اس بچی کو میں نے دفن کر کے رہنا ہے۔
مگر اس بات کا اظہار نہیں کیا۔ چند دنوں کے بعد بیوی کو کہا کہ بچی کو ساتھ بھیج دو، میں کہیں جا رہا ہوں۔ اس نے بھیج دیا۔ میں اس چھوٹی بچی کو لے کر ویرانے میں پہنچا۔ میں نے گڑھا کھودا۔ گڑھا کھودنے کے دوران میرے کپڑوں پر مٹی پڑی تو وہ چھوٹی بچی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، ابو آپ کے کپڑے میلے ہو رہے ہیں، ان پہ مٹی پڑ رہی ہے۔ مجھے اس کی ان معصومانہ باتوں پہ کوئی ترس نہ آیا۔ جب گڑھا کھود لیا تو میں نے اس بچی کو نیچے دھکا دیا۔ بچی حیران رہ گئی، رونے لگ گئی۔ میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنی شروع کی۔ وہ مجھے کہنے لگی، ابو میرے سر میں مٹی پڑ رہی ہے، میری آنکھوں میں مٹی پڑ رہی ہے۔ مگر میرے اوپر ایسی حیوانیت سوار تھی، شیطانیت سوار تھی کہ میں اس کے اوپر مٹی ڈالتا رہا۔ وہ بچی بیچاری فریادیں کرتی رہی، روتی رہی۔ مجھے ذرا اس کے اوپر ترس نہ آیا۔ میں نے اتنی مٹی ڈالی کہ بالآخر اس کی آواز آنے بھی بند ہو گئی۔ منو مٹی کے نیچے اس کو دفن کر کے میں واپس آ گیا۔ اے اللہ کے نبی، اس وقت ہماری زندگی ایسی تھی، اب میں اسلام لایا ہوں اور آپ نے بیٹی کی عزت اور فضیلت کھولی ہے، تو یہ جس کو میں نے اٹھایا یہ میری بھتیجی ہے، یہ بھی مجھے اتنی پیاری لگ رہی ہے کہ میں اسے کبھی گلے لگاتا ہوں، کبھی بوسے دیتا ہوں۔ مجھے اس چھوٹی بچی سے اتنا پیار ہے، لیکن جب میں یاد کرتا ہوں کہ میں نے اپنی حقیقی بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو دل ڈرتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اس کو بتا کہہ کر وہ پھر رونے لگ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الاسلام یہدم من کان قبلہ، اسلام اپنے پہلے سے والے کے تمام گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس واقعے سے اندازہ لگانا چاہیے، ایسے ماحول میں جہاں بیٹی کی بات سن کر، پیدائش کی بات سن کر لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جاتے تھے، لوگ اس بات کا سننا برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس ماحول میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 انگلیوں کو اوپر کھڑا کر کے فرمایا، لوگوں جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے حتیٰ کہ ان کا فرض ادا کر دے، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کے محبوب نے دنیا میں بیٹی کو کیا عزت بخشی۔ محسن انسانیت کا ہر ایک پر احسان ہے، مگر عورت پر تو احسانات بہت ہی زیادہ ہے، اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں عورت کو بحیثیت بیٹی پسند ہی نہیں کیا جاتا تھا، اور بحیثیت بیوی اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کو اس ظلم کے معاشرے سے نجات دلائی اور اس کو عزت کی زندگی عطا کی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کنز العمال میں یہ حدیث بھی نقل ہے کہ بیٹیاں بڑی محبت والی اور خیر و برکت والی ہوتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا ایک ایک لفظ 100% سچا ہے۔ فطری طور پر کچھ مرد کے اندر صفات ہوتی ہیں اور کچھ عورت کے اندر صفات ہوتی ہیں، اسی لیے دونوں کے جسموں کی ساخت اللہ نے مختلف بنائی۔ مرد کو اللہ نے قوی بنایا اس لیے کہ اس کو رف اینڈ ٹف سرکمسٹانسز میں کام کرنا ہوتا ہے۔ عورت کو اللہ رب العزت نے نرم و نازک جسم دیا اس لیے کہ اس نے گھر کے اندر بچے کی پیدائش اور اس کی تربیت کا معاملہ کرنا ہوتا ہے۔ مرد کے اندر اللہ نے بہادری زیادہ رکھی، عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وفا زیادہ رکھی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹیاں بڑی محبت کرنے والی اور خیر و برکت والی ہوتی ہیں۔
بیٹیاں اپنے ماں باپ سے جتنی محبت کرتی ہیں عام طور پر بیٹوں کو ماں باپ سے اتنی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بہت پہلے کھول دیا۔ ویسے بھی رحم کی صفت جتنی عورت میں ہوتی ہے اتنی مرد کے اندر عمومی طور پر نہیں ہوتی۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک عورت ایسی ہو کہ جو ظالمہ بھی ہو، اور کوئی ایک مرد ایسا ہو کہ جو بہت انتہائی رحم دل ہو، لیکن جب ایز اے جینڈر بات کریں گے، ایز اے گروپ بات کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے دل کے اندر رحمت اور ترس کھانے کی عادت زیادہ رکھی بنسبت مرد کے۔ آج تو سائنسدانوں نے اس بات کو ثابت بھی کر دیا، چنانچہ کئی تجربات کیے گئے۔ ایک جانور کو پالا گیا، جیسے ہی وہ پیدا ہوا تو اس کو اکیلا رکھ کر پالا گیا اور وہ نر تھا۔ دوسرے ایک جانور کو پالا گیا، جیسے ہی پیدا ہوا اکیلے رکھ کر، اور وہ مادہ تھی۔ یہ نر اور مادہ جب دونوں بڑے ہو گئے تو اس وقت ان دونوں کو ایک کمرے کے اندر جو ہے کھولا گیا، اور پھر ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے ان کے دو بچے وہ بھی کمرے کے اندر رکھے گئے۔ تو جیسے ہی بچے کمرے میں لائے گئے، مرد تو اپنی جگہ کھڑا رہا، لیکن جو مادہ جانور تھی وہ اسی وقت چلی اور اس نے آ کر بچوں کو پیار کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی اور جانور کو نہیں دیکھا تھا، ایسے اس کو پالا گیا تھا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ مادہ کے اندر فطری طور پر اللہ نے محبت رکھی ہے، رحمت رکھی ہے، ترس رکھا ہے، اس لیے اولاد کے ساتھ ماں کو زیادہ گہری محبت ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ بیٹیاں بڑی محبت والی اور خیر و برکت والی ہوتی ہیں، تو واقعی یہ 100% سچی پکی بات ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جس کو چاہتا ہے وہ بیٹیاں دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ بیٹے دے دیتا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دینے کا تذکرہ پہلے کیا اور بیٹے دینے کا تذکرہ بعد میں کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق جس عورت کی پہلے بیٹی ہو وہ بڑی خیر و برکت والی عورت ہوتی ہے۔ تاہم مسلمان معاشرے میں جیسے بیٹے کی پیدائش کی خوشی ہوتی ہے، ایسے ہی بیٹی کی پیدائش کی بھی خوشی ہوتی ہے۔ دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، دونوں اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کے لیے انعام ہیں۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، ذرا اولاد کی قدر ان سے پوچھئے۔ دن میں بھی عورتیں دعائیں مانگتی ہیں، رات میں بھی مانگتی ہیں، تلاوت کے بعد بھی دعائیں مانگتی ہیں، نماز کے بعد بھی دعائیں مانگتی ہیں، ترس رہی ہوتی ہیں کہ ان کی گود بھری ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرما دے۔ تو اولاد ایسی نعمت ہے، اللہ کے پیغمبر بھی اس کے لیے دعائیں مانگتے رہے، اور جب اولاد ہوئی تو اللہ کے پیغمبروں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد دعا قرآن مجید میں نقل کی گئی، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں یہ اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ اولاد کے ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، نعمت ہے۔ اس نعمت کو نعمت سمجھ کے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کی دو بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو اچھی طرح تربیت دے، ان کو پالے، حتیٰ کہ وہ جوان ہو جائیں تو پھر ان کی شادی کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں۔
جب گھر میں بچی پیدا ہو تو ماں باپ کو اس کی فکر ہوتی ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت کا کیا کریں۔ بچپن سے ہی بچے کو نیک باتیں سکھانی یہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جب ماں کا عنوان آئے گا تو پھر بچے کی تربیت کے بارے میں کچھ مزید باتیں اس وقت کہی جائیں گی۔ بات آج کا عنوان یہی ہے کہ اگر گھر میں بیٹی ہو تو اس بیٹی کو شروع سے ہی ادب سکھانا چاہیے، اور اگر اس کو آخر کے 2-3 پارے قرآن پاک یاد کروا دیے جائیں تاکہ کبھی اس نے تہجد کی نماز پڑھنی ہو تو تلاوت کر سکے، فجر کی نماز میں لمبی قرات کرنا چاہے تو کر سکے، کسی دن اگر رات کا قیام کرنا چاہے تو وہ تلاوت کر سکے، تو کم سے کم 2-2.5 پارے جو چھوٹی چھوٹی صورتوں والے ہیں وہ تو ہر بچی کو یاد کروانے چاہیے۔ اس کے علاوہ جو معروف صورتیں ہیں جیسے سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، سورہ دخان ہے، اس قسم کی اور کئی صورتیں جو احادیث میں آتی ہیں، سورہ واقعہ ہے، یہ صورتیں معروف صورتیں بھی یاد کروا دینی چاہیے۔ تو یوں سمجھیے کہ ہر بچی کو کم از کم 2-3 پارے تو یاد ہونے ہی چاہیے۔ ہاں اگر وہ حفظ کا شوق رکھتی ہے اور ذہین بھی بڑی ہے تو ذہین بچیوں کو پھر قرآن مجید حفظ کروا دینا چاہیے۔ ہر بچی کا قرآن مجید حفظ کرنا کوئی مقصود نہیں، اس لیے کہ انہوں نے تراویح کی نماز تو پڑھانی نہیں ہوتی، اور ویسے بھی مہینے میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن مجید وہ پڑھ نہیں سکتی، اس لیے بچیوں کا حفظ عام طور پر بہت کچا ہوتا ہے، اور پھر بچوں کے اندر الجھ کر حفظ کو سنبھالنا مشکل بن جاتا ہے۔ اس لیے ہر بچی حافظہ بننے کا شوق نہ رکھے، 3 پارے تک اگر وہ یاد کر لے آخری تو یہ بہت ہیں، ساری زندگی انہی کو پڑھتی رہے نمازوں میں اور اسی کے حفظ کا جو ہے اجر پائے۔ ہاں اگر وہ بہت زیادہ ذہین ہے تو پھر وہ بچی اس سے زیادہ بھی حافظہ بن جائے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہمارے مدرسہ میں ایک مرتبہ ایک بچی آئی، اس کی عمر تو اتنی تھی کہ وہ ڈبل MA کر چکی تھی، MA جغرافی اور MA کیلیگرافی۔ اس نے کہا کہ میں نے حفظ کرنا ہے، تو پرنسپل صاحبہ نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ کی عمر بڑی ہو چکی، اگر آپ بخاری شریف والی کلاس میں داخلہ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، علم پڑھیں گی، صرف اور نحو پڑھیں اور بالآخر احادیث اور تفسیر کا علم حاصل کریں۔ وہ بچی کہنے لگی کہ میں عالمہ بھی بنوں گی، میرے دل کا شوق ہے کہ میں پہلے حافظہ بنوں۔ چنانچہ اس بچی کو حفظ میں داخلہ دے دیا گیا۔ اب حفظ کی بچیاں تو عام طور پر 7, 8, 9 سال کی ہوتی ہیں، لیکن یہ بچی تو ماشاءاللہ کہیں 20-22 سال کی تھی جو ڈبل MA کر چکی تھی۔ چنانچہ یہ بڑی عمر کی لڑکی چھوٹیوں میں بیٹھ کے پڑھنے لگ گئی، اس نے کوئی جھجک محسوس نہ کی۔ تقریباً 7 مہینے گزرے تو پھر پرنسپل صاحبہ نے اس عاجز کو بتایا کہ وہ بچی کا حفظ مکمل ہو گیا۔ یہ بات سن کر بڑی حیرانی ہوئی، دل میں خیال آیا کہ یہ بڑی عمر کی لڑکی ہے، ممکن ہے معلمہ نے بڑی ہونے کے ناطے اس کو آگے آگے سبق تو دے دیا ہو، منزل پہ توجہ نہ دی ہو، تو کہیں ایسا تو نہیں اس کی منزل کچی ہو، آگے دوڑ ہو پیچھے کام چوڑ ہو۔ تو اہلیہ نے کہا کہ آپ اس کی منزل خود بھی سن سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے اس بچی کو پردے کے پیچھے بٹھایا اور 5-7 مشکل جگہیں جو اس عاجز کو محسوس ہوتی تھی قرآن پاک میں، مغالطے والی، مشابہات والی، وہ جو ہے ان سے سنی۔ الحمدللہ 5 جگہ سے بچی نے بالکل ٹھیک قرآن پاک سنا دیا۔ اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ نے اس امت کو ایسی بیٹیاں عطا کی ہیں جن کو اتنی ذہانت نصیب ہے، قرآن پاک کے ساتھ اتنی محبت نصیب ہے کہ اس بچی نے آج کے دور میں 7 مہینے میں قرآن پاک کا حفظ مکمل کر لیا۔ تو اس امت میں جہاں بچے قرآن پاک کے حافظ بنے